ویلکم بیک ناظرین پروگرام کے پہلے چنک میں ہم ڈومیسٹک اور لوکل فرنٹ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹکس کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور دوسرے ہمارے چنک میں ہم ٹاپ سٹوریز انٹرنیشنل لیول سے تھوڑا سا کور کرتے ہیں۔ اس وقت آج سلامتی کونسل میں جو ہے پاکستانی مندوب نے جو ہے وہ اسرائیلی ڈیلیگیشن کو جو کرارا جواب دیا ہے، اور وہاں پہ یہ کہا ہے کہ جو فریولس بیہیویئر ہے قطر کی جانب سے آل اوور دا پاکستان جو ہے وہ اس چیز کی اس کو جو ہے وہ کنڈیم کیا جا رہا ہے، اور انٹرنیشنلی اس چیز کو انڈوس کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کا جو فریولس بیہیویئر ہے جو وائلیٹ کر رہا ہے انٹرنیشنل لاز کو، وہ ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ اس کے بعد پی ایم صاحب جو ہیں وہ قطر کے دورے سے واپس آ چکے ہیں پاکستان، اور صدر زرداری صاحب چائنا آفیشیل ٹور پہ وہاں پر گئے ہیں، اور پاکستان کی جانب سے ایک ڈپلومیسی کی جا رہی ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوالیہ نشان اس وقت یہ ہے کہ 2022 کے اندر جو فلڈ آیا تھا، وہ فلڈ کے اثر ریپرکشنز اگر دیکھیں تو اس وقت یہ تھا کہ اس وقت کے مالی نقصان جو پاکستان کا ہوا تھا وہ $30 بلین ہوا تھا، اور اس وقت ہم دیکھیں تو آٹے، سبزیاں وغیرہ اشیاء خوردنوش کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان کو چھونے لگ گئی تھیں، اور 2022 میں افراط زر جو ہے وہ 30% تک جو ہے وہ بڑھ چکا تھا۔ لیکن اب جو ہے وہ ماہر معاشیات اس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کی جو سچویشن ہے رائٹ نو، اس میں بھی 15% تک کا جو ہے وہ افراط زر جو ہے وہ جانے کا امکان ہے۔ کس طریقے سے گورنمنٹ اس چیز کو ہینڈل کرے گی؟ آج پنجاب حکومت نے جو ہے وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے جو ہے وہ ایک با اختیار کمیٹی بنانے کا اعلان کیا ہے کہ جو اس تمام تر جو ہے صورتحال کے اندر جو نقصانات ہوئے اس کا تخمینہ لگائے۔ اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں غلام عباس ہرل صاحب ہیں، تجزیہ کار ہیں، جناب سہیل لشاری صاحب ہیں، ماہر معاشیات ہیں، اور رفیع اللہ نیازی صاحب تجزیہ کار ہیں۔ تمام گیسٹوں کو ویلکم ٹو دا پروگرام۔ سر، آغاز میں آپ کی اجازت سے ہرل صاحب اور نیازی صاحب لشاری صاحب سے کروں گا۔ سر، کمپیئر کیا جا رہا ہے 2022 اور 2025 کو فلڈ میں، اور اس وقت کے جو ریپرکشنز آئے تھے، معاشی بحران پاکستان کے اوپر آیا تھا، اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے کیا ریپرکشنز آ سکتے ہیں، کانسیکوینسز ہمیں دیکھنے پڑ سکتے ہیں؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ سیلاب سے پہلے جو آپ پچھلے سال کی 2022 کی آپ بات کر رہے تھے، ہم نے اس سے تو کوئی سبق نہیں سیکھا جی، اور اگر اب بھی ہم نے سبق نہیں سیکھا تو اگلے سال جیسے کہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ اس سے بھی زیادہ بارشیں ہوں گی اور 30% زیادہ ہوں گی جی۔ فرات زر کا ہونا تو لازمی ہے نا جی، کیونکہ دیکھیے آپ کی جو نیش کی چیزیں ہیں، سبزیاں، پھل اور باقی سارے جناس جو مین آپ کے کیش کراپس ہیں، کاٹن، رائس، ویٹ اور بارلے، یہ سارا تو تباہ ہو گیا، اور ابھی پھر سوئنگ کا ٹائم آ رہا ہے رائس کا۔ مگر دیکھیے ہمیں، کیونکہ ہم کہتے بھی یہی ہیں کہ ایگریکلچر اور بیک بون ہے، اس کے باوجود ہم اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے۔ دیکھیے اس وقت کی پلاننگ جو ہے وہ ویسے تو وہ سب جانتے ہیں، اس وقت انفراسٹرکچر کی وہ جو ایلیویٹڈ موٹر ویز، ایلیویٹڈ سڑکیں بنانے کی ضرورت اپنی جگہ پہ ہے، مگر ان کو بھی ذرا پوسٹ پون کریں، اور سارا توجہ جو ہے وہ چھوٹے بڑے ڈیمز، اور دیکھیے دریاؤں کے جو پات ہے نا جی، ان کو گہرا کریں جی، اور اس کے بعد ان کے اوپر ایک سائڈوں پہ 100 فٹ 200 فٹ چھوڑ کے، جیسے موٹر وے پہ ہوتا ہے، باڑ لگی ہو کہ کوئی اس کے اندر کوئی چیز کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی جی۔ پھر جو میرا سب سے بڑا آئیڈیا یہ ہے کہ ہر 20 کلومیٹر کے بعد دریا کے بیڈ کے اندر بہت بڑے لیکس بنے ہوں، تاکہ پانی ان لیکس میں جائے بنسبت کے وہ فصلوں کی طرف جائے، اور جب ہر 20 کلومیٹر کے بعد لیک ہوگا تو وہ بھرے گا، پھر اگلا بھرے گا، کیسکیڈنگ افیکٹ ہوگا، اور پھر ان دی اینڈ جو ہے وہ آپ کا سیلاب کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گا۔ تو ہمیں بنیادی طور پہ اپنے فلڈ کو مٹیگیٹ کرنا ہے، یعنی کہ کم سے کم کرنا ہے، تاکہ ہماری فصلیں، اور اس کے بعد دیکھیے ہماری انسانی اور پھر ہمارا لائف سٹاک، اگر آپ ایگریکلچر کی بات کریں تو جو اصل گروتھ جو ہماری ہوتی ہے وہ لائف سٹاک میں ہے تو ہماری وہ لائف سٹاک بھی جو ہے وہ بہت بری طرح افیکٹ ہو جاتی ہے، پھر اس سے سارے ہر قسم کا گوشت مہنگا ہو جاتا ہے، اور مہنگائی کا آنا تو لازمی۔ سر لشاری صاحب، اس میں کلائمیٹ ایمرجنسی جیسے ایگریکلچر ایمرجنسی لگائی گئی ہے وزیر اعظم کی جانب سے، آپ نہیں سمجھتے کہ فائنینشیل ایمرجنسی بھی لگا دینی چاہیے؟ دیکھیے فائنینشیل ایمرجنسی تو میرے بھائی پہلے لگی ہوئی ہے، آپ نہ کوئی ڈالر بار بھیج سکتے ہیں، نہ کوئی ٹی کر سکتے ہیں، اگر آپ امپورٹ کرتے ہیں تو اس پہ ریسٹرکشنز ہیں۔ فائنینشیل ریسٹرکشن کس چیز کی؟
ہاں یہ آپ کی میں بات ماننے کے لیے تیار ہوں کہ جو اننیسیسری آئٹمز ہیں، میں لگژری نہیں کہہ رہا، میں اننیسیسری جن کی ضرورت نہیں ہے اس ملک میں، وہ چیزوں کی امپورٹ بند ہونی چاہیے، اور آپ کی جو را مٹیریل ہے، مشینری ہے، اس کو بے دھڑک اس ملک میں آنا چاہیے۔ دیکھیے اگر آپ کوئی چیز ملک میں نہیں بنائیں گے نا تو آپ کا قطر والا حال ہوگا۔ تو اگر آپ اپنا ملک بچانا چاہتے ہیں تو آپ کے اپنے ملک میں سب چیز بننی چاہیے جو آپ بنا سکتے ہیں، ہمیں کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے۔ قطر کے پاس سب سے اسلحہ ان کے پاس سب سے بڑا زیادہ ہے، ہم نے اپنے جو جہاز بنائے ہیں چائنا کے ساتھ مل کے، آج آپ دیکھ لیجئے ہم اس سے سرفروغ ہوئے ہیں۔ اسی طرح دوسرے جو پروڈکٹس ہیں وہ بھی سارے پاکستان میں بننے چاہیے، بے شک اس کا را مٹیریل اگر نہیں بھی اویلیبل ہے تو وہ باہر سے آئے اور باہر سے ٹرانسفر ٹیکنالوجی لیں۔ اب آپ ابھی بتا رہے تھے اپنے انٹرو میں کہ چائنا صدر صاحب 10 دن کے لیے جا رہے ہیں، اس سے پہلے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بھی ہو کے آئے ہیں۔ تو واٹ وی نیڈ بیسیکلی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی انٹو پاکستان، کے ہم خود بنائیں، ہمارا یوتھ خود اسکل لے اور پھر خود یہاں کام کریں تاکہ وہ سستا بھی بنے گا، بہتر بھی بنے گا۔ جب ہم میڈ ان پاکستان چیز خریدیں گے نہیں اور بنائیں گے نہیں تو پھر ہمارا ٹرسٹ ہماری اپنی پروڈکٹس پہ کیسے ہوگا؟ تو یہ دیکھنے والی چیزیں ہیں کہ آئندہ دنیا میں دیکھیے اس وقت بہت تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے ٹیکنالوجی میں۔ آج چیز بنتی ہے 3 مہینوں کے بعد وہ آبسلیٹ ہو جاتی ہے یا اس کا ایک نیا ماڈل نکل آتا ہے۔ تو پاکستان کو بھی اسی تیز رفتاری کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، اور مجھے امید ہے کہ ہم یہ سبق سیکھ لیں گے۔ اور یہ جو فلڈز ہیں ان کو دیکھیے ہر سال ہم پھر 5-6 سال پیچھے چلے جاتے ہیں فلڈز کی وجہ سے، دوبارہ سے ریہیبلیٹیٹ کریں، دوبارہ سے وہ اسٹرکچر بنائیں۔ اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ سدباب کریں۔ دیکھیں ابھی سوچ آئی تو ہے، اگر اب دیکھتے ہیں کیونکہ ہماری سب سے جو زیادہ بدقسمتی ہے اس ملک کی وہ یہی ہے کہ وی ڈو نتھنگ۔ ہم باتیں بہت بڑی کرتے ہیں، پریزنٹیشنیں پاور پوائنٹ پہ بہت بڑی بڑی دیتے ہیں، مگر جب کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم سے وہ ہوتا نہیں ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ ہم اب ڈوئرز ہو جائیں گے، جسٹ ناٹ تھنکرز۔ ٹھیک ہے ہارل صاحب، جیسے فائنینشیل ایمرجنسی کی بات کی جا رہی ہے، کرٹکس یہ بات کر رہے ہیں کہ کلائمیٹ اور ایگریکلچر ایمرجنسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہونی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ اصل میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ فصلوں اور خوراک کی جو تباہی ہو رہی ہے اس ٹائم، اور سامان کی ترسیل میں جو ہے وہ رکاوٹ آ رہی ہے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے وہ درآمدات اور برآمدات پر یہ جو چیزیں انحصار کرتی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا گورنمنٹ مزید اس میں کس طریقے سے جو ہے وہ ایمرجنسی نافذ کر کے حالات کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکتی ہے کہ مزید حالات نہ بگڑیں؟ دیکھیں اس وقت جو سیلاب کی وجہ سے تباہ کاریاں ہوئی ہیں، اس میں میری نظر میں زیادہ تر جو ہے وہ کردار حکومت کی نااہلی ہے اور بدنیتی ہے۔ اگر جو کوئی عوامی نمائندہ حکومت ہوتی تو اتنی تباہ کاریاں نہ ہوتی، اتنے نقصان سے بچا جا سکتا تھا۔ جب کوئی حکومت جو ہے اصل طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے آتی ہے تو پھر وہ ان کا عوام کے ساتھ کوئی وہ تعلق نہیں رہتا، تو پھر وہ ان طاقتوں کو خوش کرنے پہ فوٹو سیشن میں لگی رہتی ہے یا ان کی چاپلوسی میں لگی رہتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اب اس طرح کی صورتحال میں اتنی ہنگامی صورتحال ہے اور ایک ناگہانی آفت آئی ہوئی ہے اس ملک میں، تو ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ قطر کے دورے پہ چلے گئے ہیں اپنی عوام کو بے یار و مددگار چھوڑ کے، اور ابھی ہمارے جو صدر ہیں زرداری صاحب وہ اپنے بیٹا جو بلاول ہے ان کے ساتھ چائنا کے 10 روزہ دورے پہ جا رہے ہیں۔ تو یہ ان کا کوئی عوام کے ساتھ جو ہے تعلق ہی نہیں ہے، جو اس وقت جو حکومت میں بیٹھے ہوئے عوامی نمائندے ہیں، کیونکہ یہ چونکہ نہ عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں، اس لیے ان کا عوام کے ساتھ وہ دکھ درد جو ہے وہ بانٹنا میرا خیال ہے ویسے بھی وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جو جلال پور پیرا میں اتنی تباہ کاری ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اپر پنجاب میں جب سیلاب جو ہے 3-4 ہفتے پہلے آ گیا تھا تو ان کو کچھ بھی ایسا ادراک نہیں ہوا کہ یہ وہاں پہ کوئی ایسا سدباب کرتے۔ ایون انہوں نے وہاں پہ جہاں جہاں شگاف لگانے تھے، کٹ لگانے تھے، وہاں پہ بند توڑنے تھے، وہ نہیں توڑے، صرف اپنی جو ہے وہ
फसलों को बचाने के लिए जो वहाँ पे हुकूमती जो नुमाइंदे थे उस इलाके में जहाँ आ रहे थे, और उस वजह से इतना नुकसान हुआ और अल्टीमेटली फिर इनको वो बांध तोड़ने पड़े, वहाँ पे कट लगाने पड़े। वहाँ पे इनकी सूरत हाल और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, ये बाबू जो हैं इनकी ये सूरत हाल है कि वहाँ पे जलालपुर पीरा में एक डीएसपी ने कहा कि अपनी किसी जो मुल्तान का हेड था ब्यूरोक्रेसी में, सिविल साइड पे जो एडमिनिस्ट्रेटर था, उसको कहा कि आप जो है यहाँ पे एक आता है वहाँ पे जगह जो है वहाँ पे आपको खास मखसूस जगह है, वहाँ पे आपको कट लगाना चाहिए, अदरवाइज जलालपुर पीरा का जो काफी सारा इतने देहात जो है वो डूब जाएंगे। लेकिन उसको तब्दील कर दिया गया कि ये जो है इस तरह क्यों इस तरह की बात कर रहा है। तो ये हमारी जो है बेसिकली हमारी नाइली है। और वहां पे आपने देखा है कि जब वहां पे लोग डूब रहे थे, वहां 13 कश्तियां जो है वो पहुंचाएगी, और 13 कश्तियों के जो में से जो 9 कश्तियां थी उनके इंजन जो है वो खराब थे। तो ये हमारी जो है आप देख लें कि इतने हम जो है इस हवाले से हमारी संजीदगी है। अगर इतनी संजीदगी हमारी होगी तो फिर इस तरह की आवाम जो है वो बेयारो मददगार जो है वो बेचारी रो रो के वहां पे अपनी मदद आपके तहत जो है वहां से निकल रहे हैं, और जो वहां कश्तियां हैं वो पैसे लेके लोगों को वहां से निकाल रहे हैं। ठीक है, आप हरल साहब तो जो ग्राउंड जो मतलब कि हर्डल्स आवाम फेस कर रही है उस हवाले से रोशनी डाल रहे थे उस पर। नियाजी साहब सर, बात मैं असल जो करना चाह रहा हूँ आज आवाम को हम जो है वो जो इन्फॉर्मेट करना चाह रहे हैं ख़ासतौर पे अपकमिंग चैलेंजेस के हवाले से जो पाकिस्तानी अवाम को जो देखने पड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त जो है वो हमें बहुत सारी चीज़ में डेफिसिट हो रहा है। ठीक है, हम जैसे मैंने पहले भी बात की कि ख़ासतौर पे हम बात करें तो फसलून खुराक के हवाले से अगर बात करें तो ये इससे जो है वो हमारा रिलेट कनेक्शन होता है इकॉनमी के साथ। ठीक है, हम चीज़ें बहुत सारी वो है जो एक्सपोर्ट करते हैं, अगर हमारी अपनी चीज़ें जो है वो सैलाब में तबाह हो जाएंगी तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। क्या समझते हैं किस तरीके से पाकिस्तान की इकॉनमी जो है पहले किस तरीके से थोड़ी बहुत स्टेबल हुई थी वो फिर जो है वो खतरनाक हद की तरफ जा रही है अब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया सर जी। ये बात दुरुस्त है कि जिस तरह का ये आफात आई है, फ्लड आया है, इसमें हमारी इकोनॉमी जो है ना वो श्रिंक हो रही है जी। मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा, आप 2022 का अभी जिक्र हो रहा था, गालिबन लगारी साहब कर रहे थे। जी जी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2022 में जो पाकिस्तान की जो मईशत थी उसका ग्रोथ रेट 2.6 था जी, और अब जब फ्लड आया है तो हमारा जो है ना ग्रोथ रेट वो 2 से बल्कि माइनस में है, 0%। अच्छा, ठीक है। अगर उस वक्त आपके कहने के मतलब लगारी साहब कहने के बाद 30% जो है वो उसमें इन्फ्लेशन आया है, अफराते दर बढ़ा है, तो आप 50% होगा नंबर 1। ठीक है। नंबर 2 ये है कि देखें, ये इसमें कोई शक नहीं कि हमारी क्रॉप्स, हमारा लाइफ स्टॉक, हमारी वेजिटेबल वो सारी बर्बाद हो गई है। हम जब एक्सपोर्ट चीजें करेंगे डेफिनेटली जो डॉलर है उसकी शॉर्टेज आएगी और डॉलर महंगा होगा और इन्फ्लेशन बढ़ेगी। बिल्कुल, इंपोर्ट करने से बिल्कुल जब आप उसको इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप एक्सपोर्ट तो है नहीं है जी, बिल्कुल बर्बादी। आप चावल, आपकी मेजर जो क्रॉप थी वो चावल था या गंदम थी या चीनी थी, लेकिन जी इसकी नजर हो जो पैदावार है वो कम हो गई, यकीनन हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, लिहाजा हमें अफराद को पूरा करने के लिए गंदम चावल इंपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरा जो हमारी पॉलिसी आपने पहले मगर हालात जो है पड़ेगा, जिस तरह आपने अफगानियों को कान से पकड़कर किक आउट किया, वो आप चावल नहीं, वो इंडिया खेलते, चाइना वहां पे जो बैठ गया जी, तो इससे भी आपका चावल जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। और दूसरे ये समझता हूँ कि अभी एक दोस्त कह रहे थे कि आप लाए दिस प्रोरोगेट मेरा ख्याल है, आई एम डैम श्योर के 234 के तहत सदर के पास इख्तियार है, वही इसको लगाएगा जी। अब
آپ نے زرعی ایمرجنسی لگانی ہے تو یہ مت کریں. نیازی صاحب کی آواز اسٹارٹ کر رہی ہے. جی 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 نیازی صاحب جی کنٹینیو کیجیے. جو ایگریکلچر یعنی زرعی جو ایمرجنسی کی ضرورت ہے وہ لگائیں. اسمبلی کے اندر وہ ایک کمیٹی بنا رہے ہیں کہ وہ کمیٹی خط و خال کیا ہے. نیازی صاحب کی جو ہے وہ وائس ڈسٹارٹ کر رہی ہے. سر نیازی صاحب آپ کی وائس ڈسٹارٹ کر رہی ہے, ذرا میرے خیال میں کوئی کنیکشن کا ایشو ہے. میں آپ کی طرف پھر آتا ہوں واپس. لشاری صاحب, سر آئی ایم ایف کی بات بھی کی جا رہی ہے. اپ کمنگ کچھ جو ہے وہ میرے خیال میں نیکسٹ منتھ میں آئی ایم ایف کا جو ہے وہ ڈیلیگیشن نے بھی پاکستان آنا ہے. کیا لگتا ہے جس وقت اس وقت جو پاکستان کرٹیکل سچویشن میں ہے, کیا آئی ایم ایف بھی ایک اور تو آ کے میرے خیال میں کوئی عوام پاکستان کی عوام پہ ظلم تو نہیں گرا دے گا کہ اور بھی شرائط جو ہے وہ پاکستانی حکومت کے سامنے رکھ دے گا کہ اگر آپ کی اکانومی سٹیبل نہیں کر رہی تو آپ مزید پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں, باقی چیزوں کی قیمتیں بڑھا دیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ آئی ایم ایف ایسی بات کرے گا, کیونکہ آئی ایم ایف بھی سمجھتا ہے کہ اس ملک میں بہت بڑا سیلاب آیا ہے اور ہم کس مشکل سے گزر رہے ہیں, اور ہماری ایگریکلچر اور دوسری پروڈکشن جو ہے اوور آل ہی پروڈکشن پہ ایک اثر آ جاتا ہے نا جب سیلاب آتا ہے. پوری باقی کی انڈسٹریز بھی بڑی سلو ہو جاتی ہیں, کیونکہ اس دفعہ اربن فلڈنگ بھی ہوئی ہے اور شہروں میں بھی پانی گھس گیا, خاص طور پہ کراچی کا بہت برا حال ہوا ہے. تو ابھی تو ہم آئی ایم ایف سے یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ان جو سیلاب زدگان کے ایریاز ہیں ان میں ایک مہینے کا بجلی کا بل نہ لیں. تو وہ بجلی کا بل نہیں دینا چاہ رہی حکومت, تو وہ آئی ایم ایف سے اجازت لینی پڑے گی. اب مصیبت یہی ہے کہ اس ملک میں ذرا سی بھی بات کرنی ہو تو آئی ایم ایف سے پوچھنا پڑتا ہے. تو میرے خیال میں یہ بات ہوگی, میں بھی کوئی رول اوور کی بات ہو کہ ہم قرضے کچھ دیر بعد دے دیں. میرا نہیں خیال کہ وہ مزید کوئی امپوز کریں گے. اور میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اس وقت بیسک جو آپ کی اکانومی ہے نا جی وہ ایگریکلچر سے ہٹ کے اب آئی ٹی پہ آ گئی. ٹھیک ہے, دنیا پہ اب ورک فرام ہوم اور کمپیوٹر کے پاس بیٹھ کے یو آر ارننگ بلینز آف ڈالرز. تو ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے, کیونکہ ایگریکلچر سے تو ہم پچھلے اتنے سالوں سے اس مقام پہ پہنچے ہیں. بہت بڑی بھی گروتھ ہو جائے ایگریکلچر میں تو 4% سے زیادہ نہیں ہوتی ہے. پھر ہمارا ایگریکلچر میں ایک بہت عجیب سا رواج ہے کہ ہم را رائس بھیج دیں گے, را مینگوز بھیج دیں گے, نہ اس کا جوس بنائیں گے نہ اس کا پلپ بنائیں گے. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ ویلیو ایڈیشن نہیں کرتے اپنے را مٹیریل کو. وہ ہمیں کرنا چاہیے ایگریکلچر میں. ایگریکلچر میں اب را چیز نہیں بھیجنی, ہم نے ویلیو ایڈیشن کر کے بھیجنی اور آئی ٹی کی طرف زور دینا ہے تاکہ ہمارے جو فری لانسرز ہیں اور دوسرے ہیں, اصل پیسہ آئی ٹی میں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہے. تو اگر ہم یہ کام کر لیتے ہیں, جیسے ابھی آپ دیکھیں الیکٹرک وہیکلس پہ کام ہوا ہے, اور ابھی مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہماری عورتیں بھی اور بچیاں بھی اب آج کل اسکوٹی لاہور میں چلا رہی ہیں. تو یہ انڈیا میں آج سے 20 سال پہلے سے یہ اسکوٹیاں چل رہی ہیں, ہم 20 سال لیٹ ہیں. اور بھی ہماری خواتین کو اس ٹیکنالوجی کی طرف آنا چاہیے. پھر بیٹری مینوفیکچرنگ جو ہے لیتھیم آئن کی جو ای وی میں استعمال ہوتی ہے اور ادروائز استعمال ہوتی اس ملک میں بنے, تاکہ ہم اس امپورٹ سے بچیں جس امپورٹ کی بھی آپ بات کر رہے تھے. آئی تھنک منقطع ہو چکا ہے رابطہ میرے خیال میں. لشاری صاحب سے میں ٹیم سے گزارش کروں گا پھر ان سے رابطہ کریں. ہر سب سر سیلابی صورتحال میں جس طریقے سے گراس روٹ لیول پہ عوام کو جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اگر اس کا ایک کانسیکوینس یہ بھی ہو سکتا ہے, دیر از اے پاسبلٹی کہ حکومت کی جو ہے وہ کارکردگی پہ ایک سوال نشان ہو اور ایک حکومت غیر مقبول ہو جائے. کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کے لیے بھی مزید کوئی مشکلات کا اضافہ ہو سکتا ہے اس میں؟ دیکھیے, آپ معیشت میں بات کر رہے تھے. ہماری جو اس وقت معیشت کی میں جتنی بھی اس ملکی معیشت میں تباہی ہوئی ہے اس کی بھی اصل وجہ جو یہی ہے کہ ہماری بے حسی ہے اور نااہلی ہے. کچھ سادہ سے اقدامات ہیں جن کو لے کے ہم اپنی معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں اگر ہم سیریس ہوں اور ہماری نیت ہو کہ سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے. دیکھیں, انہوں نے اگر جہاں پہ سیلاب زدہ علاقے ہیں وہاں پہ انہوں نے اگر 1 مہینے کا بل بھی چھوڑنا ہے تو یہ آئی ایم ایف کے رحم و کرم پہ ہیں. لیکن اگر انہوں نے سارا خاندان اور ساری پارٹی کو لے کے پوری دنیا کی سیر کرنی ہو
تو پھر ان کو IMF کی کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے جی. اور جو اقدامات میں بتا رہا ہوں، دیکھیں ہمارا ایک زرعی ملک ہے جی. اور معیشت جو ہے ہماری وہ اس میں زراعت جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے. بالکل. تو آپ اگر زراعت کو ٹھیک کر لیں تو آپ کی معیشت جو ہے وہ بہت اوپر چلی جائے گی. آپ نے کسانوں کا جو اعتماد ہے اس کو ٹھیس پہنچائی ہے. آپ نے جو بھی فصل کسان نے پیدا کی ہے اس کو آپ نے برباد کیا ہے، اس کو معاوضہ نہیں ملا. آپ کو کم از کم جو ہے یہ گندم ہے، چاول ہے، کپاس ہے، اس کی کوئی ایک منیمم پرائس جو ہے وہ آپ کو طے کرنی چاہیے کہ جب یہ مارکیٹ میں قیمتیں گرتی بھی ہیں تو وہ جو پرائس آپ طے کریں اس سے نیچے نہ جائیں. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ جو بیج ہیں اس حوالے سے ایک ریسرچ سنٹرز بنائیں تاکہ جو کسانوں کو ایک اچھے بیج جو ہے وہ مل سکیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر یہ اعتماد اسی طرح جو کسان کا ختم ہو گیا حکومتوں سے، یہ ختم اور کچھ عرصہ یہی سچویشن رہی تو آپ کی زراعت بیٹھ جائے گی. اور آپ کی زراعت کا بیٹھنے کا مطلب ہے کہ آپ کی معیشت بیٹھ جائے گی. اور آپ دوسری طرف صنعت کو دیکھ لیں تو آپ کو چاہیے کہ یہ جو پیک آرز کا انہوں نے ایک نیا ٹرینڈ چھوڑا ہوا ہے کہ صنعت چلتی ہے تو اس میں انہوں نے پیک آرز لگا دیے ہیں کہ ان آرز میں جو بلنگ ہے وہ اتنی ایکسٹرا کر دیتے ہیں، اتنی مہنگی بجلی ہو جاتی ہے. جب تک وہ نہیں ختم کریں گے ہماری زراعت جو ہے وہ سکڑتی جائے گی. تو ہماری صنعت جو ہے، ہمارے کارخانے جو ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ پیک آرز جو انہوں نے لگائے ہوئے ہیں ان کو ختم کریں. اور اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے ایسے بہت سارے منصوبے ہیں جی ان کو جو ہے شروع کرے حکومت. اور سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں عوامی جو نمائندوں ہیں ان کے اوپر جو عوام کا اعتماد ہے وہ ہونا ضروری ہے. اور اس کے لیے جو آپ ملک میں تاکہ انویسٹر آئے باہر سے، اس وقت جو ہے صورتحال بہت خراب ہے. انویسٹر کیوں نہیں آنا چاہ رہا؟ کیونکہ یہاں پہ سیاسی استحکام نہیں ہے، ایک کشیدگی ہے، سیاسی کشیدگی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. ہرل صاحب سر بریک کا ٹائم ہوا ہے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد مزید بات کریں کہ حکومت کے لیے مزید کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں اور اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف کو اس میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے. چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے. ول بی رائٹ بیک انشاءاللہ.